سندھ رینجرز اور پولیس کی بڑی مشترکہ کارروائی، کراچی میں بن قاسم ٹاؤن بکٹی گوٹ میں سرچ آپریشن، 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث، ملزمان کے موبائل فون سے ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا انکشاف، مختلف تھانوں میں ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ پولیس کا موقف۔ کراچی میں تاحال بارش کے بعد اندھیرے میں ڈوبے علاقوں میں بجلی نہیں آئی، شہر قائد میں 567 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ نارتھ ناظم آباد، رنگی منگو پیر، کورنگی سمیت کئی علاقوں سے بجلی چھو منتر۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں 2100 میں سے 1550 فیڈرز بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی والے تیار رہیں، جمعہ اور ہفتہ بھی بادل برسیں گے۔ مونسون ہوائیں ہندوستان سے سندھ میں داخل ہو گئیں، آج شام تیز بارش کا امکان۔ جمعرات کو ہوئی بارش سے کاٹھور، گڈاب، ملیر، صفورہ، ماڈل کالونی، صدر میں شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ ملک میں مونسون کا تباہ کن سپیل، راولپنڈی اور اسلام آباد بھی بادل خوب جم کر برسے۔ لاہور سمیت پنجاب میں موسلا دھار بارش کی انٹری، ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ مختلف حادثات میں 4 افراد کی جانیں چلی گئیں، 16 زخمی۔ قصور میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 2 بچیاں جاں بحق۔ اوکاڑا میں بھی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات، بچی جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ پنڈ دادن خان میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سندھ میں طوفانی بارش کے دوران چھتیں، سائن بورڈز گرنے سے 3 بچے جاں بحق، 27 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران سے مار کھانے کے بعد اسرائیلی حکومت کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بالآخر غزہ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ، امریکی صدر ٹرمپ اور نتن یاہو نے غزہ منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم کرنے کا دعویٰ۔ عرب امارات، مصر سمیت 4 عرب ممالک انتظام سنبھالیں گے۔ منصوبے میں حماس رہنماؤں سے ناانصافی برتنے کا خدشہ، حماس رہنماؤں کو جلا وطنی کیا جائے گا۔ منصوبے میں ابراہیم معاہدے کی توسیع بھی شامل، سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا خدشہ۔ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا، ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے، فیک نیوز میں ملوث تمام لوگوں کو برطرف کیا جائے۔ امریکی فوجیوں سمیت سب سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ On the victory of our beloved Iran against the United States of America. The United States immediately intervened and got involved in the war simply for the reason that they have a firm conviction if they hadn't, the Zionist entity would be annihilated. Yet they did not win any victory. Those who amplified their attacks on our nuclear facilities. ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا۔ امریکہ اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھ کر اس جنگ کا حصہ بنا۔ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایرانی عوام کو مبارکباد۔ ویڈیو پیغام میں بولے، ایرانی حملوں سے صہیونی حکومت پاش ہو گئی، ہم نے صہیونی رجیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے منظور قانون کی نگہبان کونسل نے توثیق کر دی۔ جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایموس فائنانس، چیئرمین FBR اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی خوش آئند۔ ایران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔
پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کابینہ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ بجٹ سے متعلق وزیر اعظم نے کہا، بجٹ پر بہت محنت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور حلیف جماعتوں کی بجٹ میں کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ منظوری کے بعد نئے مالی سال میں معیشت کو مزید مستحکم بنائیں گے۔